تھا اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق ہے وہ جس نے بچپنے میں بڑے بڑے تابعین کو علم کے جو ہے وہ سوتے عطا فرمائے، چشمے بہائے ہیں علم کے۔ آپ بتائیں جس کا بچپنے میں یہ عالم ہو اس کا عالم شباب میں عالم کیا ہوگا؟ یہ امام جعفر صادق علی جدہ والہ السلام ہے۔ امام جعفر صادق قرآن کی تفسیر جس طرح کرتے ہیں اور تابعین یا تبع تابعین میں اس شان کے لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ کی بڑی شان تھی لیکن آپ کا جو دور تھا عباسی بادشاہوں کا دور تھا، انہیں آپ عباسی خلفاء بھی کہتے ہیں۔ تو منصور جو تھا، منصور کو امام صاحب سے بڑا حسد تھا، اس لیے کہ وہ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی لوگوں کے دل نہ جیت سکا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایمان لوگوں کے دلوں میں راسخ تھا، اور آج جہاں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے تو کسوٹی عطا فرمائی، اگر کسی کے ایمان کو جانچنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ اہل بیت سے محبت کتنی کرتا ہے۔ وہ جتنی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور جہاں اہل بیت سے عداوت ہوگی پھر وہ کوئی ہو، صحابی کا بیٹا بھی ہو ترم خان، پھر دنیا اسے قبول نہیں کرتی، قبر کا نشان بھی نہیں ہوتا پھر تو۔ اور یزید کو دنیا جوتے کی، لوگ کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھا، میں کہتا ہوں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا لوگوں نے، وہاں بھی جگہ نہ ملی، پناہ نہ ملی۔ تو منصور کے دل میں امام صاحب کی عداوت تھی۔ عداوت کی وجہ یہ تھی، بڑی وجوہات تھی، ایک تو حسن تھا، علم تھا، اور دوسری سب سے بڑی چیز اعلیٰ نسبی تھی۔ ویسے منصور بھی کوئی ادنا نہیں تھا، لیکن جو یہاں تھا وہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر جس نسب کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اعلان کر دیا پھر وہ سب سے اعلیٰ نسب ہے۔ بلکہ فرماتے قیامت میں سارے نسب و سبب ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ اب وہ کون سا نسب؟ اللہ اکبر، سارے انساب میں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا نسب، وہ جو ان کے ذریعے سے۔ اسی لیے تو عمر ابن خطاب جیسا صحابی، کیا کمی ہے حضرت عمر کو؟ کمی کیا ہے؟ نبی کے سسر ہیں، جناب حفصہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں، حضور نے جنت کی بشارت دی، فرمایا کہ عمر کی زبان پہ خدا کا کلام بولتا ہے، جس کی رائے کی موافقت میں قرآن میں 22 آیتیں نازل ہوتی ہے، وہ بھی علی کے در پہ آتے ہیں، کہتے علی، حضور نے فرمایا کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس نسب میں اعلیٰ نسب فاطمہ کا ہے، تو علی میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے میں حضور کے نسب سے اپنا رشتہ جوڑ لوں، تو تم اپنی بیٹی جو فاطمہ الزہرا سے ام کلثوم ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو حضرت مولا کائنات نے اس درخواست پر حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کا نکاح کیا۔ لوگ کہتے ہیں کیا نسب پر بات کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں نسب پہ غرور کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نسب کی برکتیں اگر نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب کے پاس کمی کیا تھی؟ علی کے داماد بننے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علی کی بیٹی کو اپنے گھر کیوں لا رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا، اور عمر کے گھر کچھ بیویوں کی کمی بھی نہیں تھی، فرماتے ہیں علی بس فاطمہ کی آل کے ذریعے سے اپنا رشتہ نبی سے قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھوں۔ اور حضرت عمر کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں جو آرام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے نسب کا کتنا احترام ہے، نسب رسول کا۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ہمارے بعد کوئی آئے یا نہ آئے، نصیحت کرے یا نہ کرے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضور کا نسب جہاں سن لو بس پھر وہاں پر ساری عقیدتوں کے خلاف پیش کریں۔ جو اہل نسب ہے ان کو کہتا ہوں کہ غرور مت کرو،
لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ یہ کام اگر کافر بھی کرتا، نماز کافر پڑھے اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن حضور کے نسب کی تعظیم کافر کرے تو حضور پھر کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے، حضور کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو امام جعفر صادق سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے یہ سازش ہے، لوگ تمہیں محروم کرنا چاہتے ہیں۔ بات امام جعفر صادق کی تو بہت اعلیٰ ہے، میں یہ بات رک کر کے ایک بات عرض کروں۔ آج ہمارے درمیان نبی کے اہل بیت موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، لیکن ہم ان کو بس یوں ہی لائٹ لیتے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے، نمازی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے۔ آل رسول کی اہمیت اور تعظیم چہرے پہ داڑھی اور نماز کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں۔ اور میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اپنی بات منوانا چاہتا، واللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں اپنی بات نہیں کہتا، یہ میرا درد ہے کہ جو تعظیم میں اور جگہوں پر سادات کی دیکھتا ہوں، ہمارا شہر مجھے اس سے خالی نظر آتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سادات گھوم رہے ہیں، بڑے خاندان ہیں آپ کے یہاں، شاہ مولانا برکت علی کا خاندان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی دیگر بزرگوں کے خاندان آپ کے یہاں، وہ بیچارے روم چلاتے ہیں، وہ پان دکان چلاتے ہیں، ہوٹلوں میں پچریاں کرتے ہیں، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں جو جبے کبے میں سج دھج کر کے آئے۔ میری طرح کوئی تقریر کرنے آ جائے تو آپ احترام کرتے ہیں، لیکن صرف ہمارا ہی نہیں ہو نسبت کی وجہ سے، وہ اگر لوم بھی چلا رہا ہوں نا تو اس کا بھی احترام، پھر آپ نہیں شرمائیں، آپ قطعاً نہ شرمائیں۔ وہ پان کی دکان پہ بیٹھ کر پان لگا رہا ہو اور اس کے نسبت رسول اس کے ساتھ ہو، آپ جھک جائیں وہاں پر، آپ اسے نہ دیکھیں، اس کی رگوں میں جو 1450 سال پرانا مصطفیٰ کا خون ہے آپ اسے دیکھیں۔ ارے کوئی چیز ہے جو رسول اللہ کی مل و عن تمہارے پاس ہے، حضور نے جن ہڈیوں پہ قرآن پڑھا وہ تمہارے پاس نہیں، حضور نے جو سجدے کیے آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، حضور کی جو تلواریں ہیں آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضور کی رگوں میں جو خون تھا آج تم اسے دیکھ پا رہے ہو۔ کتنی بڑی اس امت کی خوش نصیبی ہے، لیکن ناقدری نے ناقدری کس کی قدر کی ہے اس قوم نے؟ تو اگر کافر بھی ان کے ساتھ احسان کریں، حضور محروم بھی فوراً دیتے ہیں، فوراً، پھر تاخیر نہیں ہونے، فوراً دیتے، سن لو جہاں سیادت ہے پھر وہ کچھ بھی ہو۔ اور ہمارے امام عشق و محبت تو کہتے ہیں سادات کی تعظیم اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے تو بھی کریں، احترام کا مطلب اس کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ یہی مجھے یاد آتی ہے بات، آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن، کتنی چیخنے والے کا یہ گنڈے شیعوں کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں، نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے، تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے، کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے، ہر مسلک بعد میں ہے، تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت، لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی۔ ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں، تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا اسے تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے، اگر آپ کو عرس بھی منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے، اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانا چھوڑ دیں گے، شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں چھوڑ دیں گے، سب انہی کے حوالے کر دیں گے؟ نہ توڑنا رشتہ، کیونکہ ہم بے عمل ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن نسبت اچھوں سے، اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات وہ منصور کی بات ابھی میں کروں گا، لیکن ایک بات ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے،
وہ جو آپ کا ذہن بنا ہے نا کہ جو ہماری طرح اچھے لباس میں آ جائے یا ہماری طرح تقریر کرنے والا آ جائے آپ وہیں احترام کرتے ہیں، اور باقی جو گھوم رہے اور آپ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں۔ میں نے گجرات دیکھا ہے، اللہ اس کی برکتیں بھی انہیں عطا کر رہا ہے، جب تک کہ ان کی کھیتیوں میں اناج نکلتا ہے غریب سادات کو پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ سادات کی بیٹیوں کو کبھی وہ آواز دے کر نہیں پکارتے نام سے، وہ ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں پھر اللہ ان کو نواز بھی رہا ہے، حضور کی نسبت کی برکتیں اللہ انہیں دے بھی رہا ہے۔ اللہ نے صوبہ جات میں اگر سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہیں مضبوط کیا ہے معاشی طور پر، وہ گجرات کا صوبہ، اتنا کچلنے کی کوشش کی گئی، آج بھی وہ موجود کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط کیا، نسبت کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ایک سید زادی سمرقند میں رہتے لیکن حالات کی ماری کے شوہر اس قابل نہ رہا کہ وہ کما سکے، بیٹیوں کو دوپٹے بھی لڑائے، ایسے پھٹ گئے دوپٹے کہ وہ درخت کے نیچے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کے لیے بٹھا دیا۔ اب بیٹیوں سے کہا او سیدانیوں میں تمہارے لیے بھی کچھ انتظام کرتی ہوں۔ سمرقند میں بڑے سخی کا نام سن رکھا تھا، بڑے سخی کا، جو آتا ہے دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ مانگنا تو بڑی چیز ہے، 4-5 بیٹیوں کے لیے دوپٹے لینے ہیں، کھانے کا سامان لینا ہے، اگر یوں ہی کہہ دوں گی میری مدد کر دے تو کچھ تھوڑا سی رقم پکڑا کر کے ہٹا دے گا، تو چلے کہیں تو اپنا تعارف کرا دے، تو مسلمان ہے تعارف سنے گا تو کچھ زیادہ دے دے گا تو اپنی بگڑی بن جائے۔ وہاں دروازے پر گئی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں سیدہ ہوں، میری بیٹیوں کو پردے کے لیے دوپٹے نہیں ہے، درخت کی ڈنکالیوں کے نیچے، جھاڑیوں کے نیچے بٹھا کر کے آئی ہوں، پردہ کرا کے آئی، کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ سیدہ ہیں، وہ جس کو دیکھو تو وہ یہی بات کرتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سیدہ ہیں؟ آپ ثبوت پیش کر دیں پھر میں دے دوں گا۔ اس نے کہا میں حالات کی ماری بیٹیوں کے لیے دوپٹے کا انتظام نہیں کر سکتی، نسب نامہ لے کر کہاں گھوموں گی، میرے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اگر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو میں سیدہ ہوں، آپ کے نبی کی نواسی ہوں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس نکل گئی۔ ذہن میں خیال ہے کہ سمرقند میں ایک مجوسی بھی رہتا ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری ہے، سوچا کہ وہ بھی سخی ہے، وہاں گئی، کہا کہ میں جو نا وہ مسلمانوں کے نبی کی آل میں سے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد میں سے ہوں، لیکن میں مسلمانوں سے مانگ رہی ہوں، مجھ سے ثبوت پوچھتے، نسب کا ثبوت کیا ہے، میں حالات کی ماری کیا ثبوت پیش کروں گی، بس یہی کہتی ہوں کوئی میری بات پہ اعتماد کر لے۔ وہ تھا مجوسی، لیکن توفیق شامل حال تھی، اس نے کہا اگر آپ نبی کی شہزادی ہیں تو میری اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہے کہ میرے گھر نبی تو نہیں آ سکتے، میرے گھر میں نبی کو تو نہیں بلا سکتا، آ سکتے کی بات نہیں، پھر وہ جہاں چاہے جا سکتے، میں اپنے گھر نبی کو نہیں بلا سکتا۔ حضور نے اپنی اولاد کو بھیج دیا، حضور کی آل آ گئی، حضور آ گئی، بس اب آپ کو میں دوپٹے کھانا نہیں دوں گا، یہ گھر آپ کے غلام کا ہے، اب اس گھر کی مالکہ آپ ہیں، میں اگر آتش پرست ہوں لیکن مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑے باپ کی بیٹی چل کر میرے گھر آئی ہے تو میرے مقدر تو جاگ گئے، میرے بھاگ جگ گئے ہیں، اب آپ کا گھر یہ ہے۔ بیوی سے کہا جاؤ ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں کو لے آؤ، اور بیوی سے کہا خبردار اب اس گھر کی مالکہ تو نہیں ہے، یہ شہزادی رسول ہے، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، اب خدمت کر، رات و دن خدمت کر، جو چائے کھلا، جیسا چائے پلا، اپنے بستر ہی نہیں دیتے، دن بھر خدمت کی میاں بیوی نے، اور گویا کہ یوں لگا کہ جیسے اس کے گھر میں عید ہو گئی ہو۔ بس پھر کیا تھا، رات ہوئی، سیدانیہ وقت ہر حالات کی ماری شکم سیر ہو کر کے سو گئی۔ آج مجوسی کا گھر رشک جنت بنا تھا،
کہ نبی کی شہزادیاں جو اس میں آرام کر رہی تھی. اب کتنا بھی فاصلہ ہو، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے. رات بھی ہے تو دونوں کی آنکھیں بیدار ہوئی ہے نیند میں یوں مقدر کی معراج ہو کہ میدان محشر بپا ہے. اہل جنت جنت میں جا رہے ہیں، اہل جہنم جہنم میں. حضور بھیجیں جا تو جا تو جا تو جا. سنیو تمہارا مقدر کتنا حسین ہے. لوگ حساب دے کر جائیں گے، تم نسبتوں کی بنیاد پر حضور کہیں گے تو جا تو جا تو جا. حساب تو ان کے ہونے ہیں جو یہاں حساب کرتے ہیں. آپ کا تو کوئی حساب ہی انشاءاللہ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو حضور کی تعظیم پر، حضور کی عظمت پر، حضور کی نسبت پر بے حساب سب کچھ لٹایا ہے. سرکار میں تو جا تو جا تو جا. یہ بھی آیا سمرقند کا وہ مالدار، حضور میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں. آقا فرماتے تو کون ہے؟ فرماتے تو کون ہے؟ حضور میں آپ کا امتی ہوں، سب کو بھیجے، امتیوں کو مجھے بھی بھیج دیں. فرمایا میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت تو لایا ہے؟ ثبوت پیش کر. میری بیٹی حالات کی ماری آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا. اب جب تک تو ثبوت نہیں دے گا امتی ہونے کا، جنت میں نہیں جائے گا. یہ نیند ٹوٹی، یہ تو خواب کو میرا سمجھ رہا تھا لیکن ڈانٹ پڑی. اٹھا، بیوی کو جگایا، خدام کو جگایا، ہنگامے کر دیے. کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سید زادی؟ صبح ہو گئی اسی ہنگاموں میں. صبح کے وقت پتا چلا کہ وہ تو آپ کے گھر سے مجوسی کے گھر گئی تھی. وہاں گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے او مجوسی صاحب جتنا پیسہ لینا ہے لے لو، وہ جو نبی کی شہزادی نا اسے ہمارے گھر بھیجو، اس لیے کہ ہمارا حق زیادہ ہے، وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، آپ تو مجوسی ہو. اس نے کہا پوری دنیا بھی دے گا تو یہ شہزادی کو اب میں نہیں دے سکتا، نہیں بھیجوں گا. ارے دیکھ کر تو سبھی تعظیم کرتے ہیں. سن تو جو میرے دروازے پہ آیا ہے نا، کیوں آیا میں جانتا ہوں. اس نے کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا، میرے رسول نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ ثبوت پیش کر جو تو ثبوت مانگ رہا تھا. تو اس وقت مجوسی کو کہتا ہے کہ اب تو میں اسے لے کر جاؤں گا، لے جائے بغیر نہیں رہوں گا. مجوسی نے مسکرا کے کہا تو یہ جو کہہ رہا نا کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے، اب وہ تیرے نبی کی صرف نہیں، وہ میرے نبی کی بیٹی ہے. جو خواب تو دیکھ رہا تھا اس خواب میں میں بھی موجود تھا. جو خواب تو دیکھ رہا تھا اس خواب میں میں بھی موجود تھا. حضور مجھے ڈانٹ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ ثبوت پیش کر جو تو ثبوت مانگ رہا تھا، اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تو نے مجوسی ہو کر میری حال کی خدمت کی. جو میری حال کی خدمت کرے میں احسان نہیں کرتا. اب ذرا کلمہ پڑھ، ایمان کی دولت لا اور جنت کا مدعا حاصل کر لے. کہا کہ تو نے جھڑک کر کے بھیجا تو تجھے ڈانٹ پڑی، میں مجوسی تھا. پیار سے بلایا تو مجھے بھی پیار سے ایمان دیا گیا، مجھے نہیں میرے پورے گھر کو دیا گیا. اور پھر سے ایمان نہیں دیا، جنت کی بشارت دیتا. کہا یہ تیرے لیے جنت ہے. کہا اب تو نہیں دے سکتا. تو یاد رکھیں یہ اہل بیت حضور کا نسب، ہر نسب ٹوٹ جائیں گے، یہ نسب قائم رہے گا. اور امام جعفر صادق کیسا اعلیٰ مقام ہے، آپ نے سنا بھی. تو منصور کو حسد تھا، حسنین کی اولاد ہے، حسین ہے. اور حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ہر دور میں عوام نے حضور کی آل سے پیار کیا اور خوب پیار کیا. وہ طواف کر رہا تھا کعبے کا طواف کر رہا ہے، وقت کا بادشاہ، دھکے لگ رہے ہیں، بھیڑ میں ادھر ادھر ہو رہا ہے. حجر اسود چومنے کے لیے نمبر لگایا تو دھکا کھا کے پیچھے چلا گیا. تھک ہار کے جب بوسہ نہیں ملا تو جا کر کے بیٹھ گیا مطاف کے کنارے. پھر دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے جس کی گردن جھکی ہے. اسے دیکھ کر لوگ قطار بنا لیتے ہیں، دو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتا ہے ارے یہ کون جوان ہے جس کے لیے مجھے دھکے کھانے پڑے، اس کے لیے قطار بن رہی ہے. دلوں کا حاکم تو یہ ہے. وہ آیا اور اس نے ادب سے چوما، رویا اور پھر نکلا تو لوگ اسی کے پیچھے پیچھے چل دیے. پوچھا کون ہے؟ کہا یہ امام جعفر صادق ہے، حضور کی آل ہے، حضور کے شہزادے ہیں.
کہا ارے ہم تو تخت تاج پہ اترا رہے ہیں اور دلوں پہ حکومت تو ان کی ہے. بس ٹھسن ہو گئی. اب تو اسے قتل کرواؤں, اسے قتل کروا کر رہوں گا. پھر اب منصور نے امام صاحب کو بلایا, امام جعفر صادق کو, اور کہا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں تو جلاد سے کہا کہ ان کا سر اڑا دینا. امام جعفر صادق آئے, منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے آئے. ابھی اس کے محل کے سامنے آئے تھے کہ اس کے محل پہ زلزلے آنے لگے. وہ دوڑ کر کے نکل کے آیا اور لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ آج تک ان کا آخری دن ہے امام جعفر صادق کا. دوڑ کر کے آیا ننگے پیر اور کہا حضور چلیے چلیے اندر چلیے. جیسے ہی آپ نے محل میں قدم رکھا محل کے زلزلے تھم گئے. اپنے تخت پہ ان کو بٹھایا, ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہا. لوگ کنکیوں سے کرنے لگے, دیکھا کتنی ڈینگے مار رہا تھا اور ابھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے. جب امام صاحب نکلے تو کہتا حضور کوئی خواہش ہو, کوئی تمنا ہو تو آپ مجھ سے پیش کر دیں, میں آپ کی ہر تمنا پوری کروں گا. کہا میری تمنا ایک ہی ہے, اس کے بعد مجھے اپنے دربار میں نہ بلانا. میرا دل چاہے گا تو آ جایا کروں گا, مجھے مت بلایا کرو. بس میری تمنا یہی ہے, آئندہ نہ بلانا. آئندہ بلاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا. نکلے. لوگوں نے کہا منصور بہت ڈینگے مار رہے تھے تم تو, کہ میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا, قتل کر دینا, اڑا دینا, یہ کر دینا. کہا کیا بتاؤں میں تمہیں, جب امام صاحب میرے محل کے قریب آئے تو زلزلے تو تم نے دیکھے, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے جو بالکل منہ پھاڑ کر کے کھڑا ہے اور کہتا ہے منصور اگر تو نے امام جعفر صادق کو ترچھی نظر سے بھی دیکھا تو میں تجھے کھا لوں گا اور میں تیری موت بن کے آیا ہوں. جب تک کہ امام صاحب موجود ہے وہ یہی کہتا رہا. تو میری کیا جرأت تھی, کیا مجال تھی کہ میں ان کے ساتھ ایسا کرتا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے. ابو نصیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سب لوگ سرکار کی مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے آئے اور میں نے ایک عورت کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کے, کنیز کے ساتھ. تو میں نے سوچا کہ سب ملنے جا رہے ہیں, چلو میں بھی جاؤں. تو اجلت میں جنابت کی حالت میں چلا گیا. تو امام صاحب نے دیکھ کر کے کہا, امام جعفر صادق نے, ابو نصیر حضور کی اہل بیت سے ایسے ناپاکی سے نہیں ملتے. کہا حضور میں تو یوں ہی اجلت میں آ گیا. فرمایا اگر تو پاکی کے ساتھ آتا تو اللہ تجھے دوہرا اجر عطا فرماتا, ایک تو زیارت کا اور دوسرا تعظیم کا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال بڑے مشہور ہے, بڑے حسین ہے. قرآن مقدس میں اس کی تفسیر آپ یہ جو پڑھتے ہیں نا والنجم, اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے تارا, اس طرح ترجمہ کی, لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ہے قسم ہے اس تارے محمد کی جو معراج سے اترے. تو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں جتنا ترجمہ کیا ہے اس میں اکثر آپ نے امام جعفر صادق کے قول پہ اعتماد کیا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بہت تعظیم سے قریب ہے وہ ترجمہ, تو اس میں آپ نے امام جعفر صادق کا دامن پکڑا ہے اور آپ نے انہی کے قول پہ اعتماد کر کے ترجمہ کیا ہے. ورنہ لوگوں نے تو اس کا یہ کہا کہ تارے کی قسم,